بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم محترم احباب طریقت، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے اور اپنے اس سفر کو بڑے خوبصورت انداز میں آگے جاری و ساری رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ سوالات تھے، لیکن ان سوالات سے پہلے میں کچھ ایک چیزیں جو بہت خاص ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حقیقت انسان کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ سوچ لازماً آئی ہوگی کہ آخر میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے یہ میں دنیا کے اندر میں کیا کر رہا ہوں۔ تو آج ہم کچھ انہی سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں سے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں سے، اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے بہت سارے گنجل اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اگر مالک کو منظور ہوا۔ تو دیکھیں، ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز حدیث قدسی سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے یہ خلقت کو پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں، کہ یہ مجھے پہچانے۔ دیکھیں، ہماری اس زندگی میں، ہماری اس دنیا میں اور اس معاملات میں آنے کی فقط ایک ہی وجہ ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی لگانے والا شخص ہے، چاہے وہ ایک فلاسفر ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، اس کی جو مقصدیت، اس کو پیدا کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کی مقصدیت تھی، وہ تھی اللہ کی پہچان، وہ اللہ کو پہچانے۔ دیکھیں محترم حاضرین و سامعین، اس میں یہ ہے بات کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھ ہونی چاہیے کہ ہماری روح کیا ہے، ہمارا نفس کیا ہے۔ روح اللہ کے اندر سے ایک تخلیق کردہ نور ہے جس کو روح کا نام دیا گیا ہے۔ روح جو کہ اللہ کو آلریڈی دیکھ چکی ہے، اللہ کا دیدار پہلے سے کر چکی ہے، اللہ کے پاس بیٹھ چکی ہے۔ اور وجود یا ہمارا نفس وہ کیا ہے؟ چلے میں اس کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹڈ فارم میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے وجود نوری اور ایک ہوتا ہے وجود کثیف۔ وجود نور یا وجود کثیف، یہ دو ٹرمز سمجھ لیں، وجود نوری اور وجود کثیف۔ وجود نوری وہ کون سا تھا؟ وجود نوری، وجود نوری وہی تھا جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ اس میں جو دو ورڈنگ ہے، اس کو پھر میں مزید آگے ایکسپلین کروں گا، پھر میں وجود کثیف پر بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سورہ الاعراف کے اندر الست بربکم، کون ہے تمہارا رب، یہ کس وقت فرمایا گیا یہ بھی بتاتے ہیں۔ پھر یہ اصل میں روحوں سے ایک پوچھا جانے والا کوسچن ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا، اس تخلیق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب اپنا 4000 سال اپنا دیدار کرایا، کیونکہ روح کی جو خوراک ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ ہی کا قرب، اس کی خوراک یہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 4000 سال تک جب اپنا دیدار کرایا، تو اس کے بعد پوچھا الستو بربکم، کون ہے تمہارا رب، کون ہے تمہارا پالنے والا، کیونکہ اللہ پال رہا تھا نا، اللہ اس کو خوراک دے رہا تھا، کون ہے تمہارا پالنے والا۔ تو تمام روحوں نے
یہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آنسر کیا، قالوا بلا شہدنا، کہ مالک تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ روز ازل کا وعدہ، یہ ازل کا وعدہ جس کو یاد آ جاتا ہے، اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ موسٹلی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے، وہ اللہ کی جو معرفت و پہچان کی راہ پر، اللہ کو راضی کرنے کے راہ پہ لگ جاتا ہے۔ اب اس جو سنیریو ہے، یہ جو الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے، اس کو سمجھیے گا، بہت اعلیٰ معاملہ ہے۔ اسی جو ہے ان روحوں میں آپ کی روح بھی کہیں لائے کر رہی ہوگی۔ اب آپ نے اپنی روح کو پہچاننا ہے کہ آپ کی روح روز ازل کہاں پر لائے کر رہی تھی، کس جگہ پر تھی، کس گروہ میں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بزرگوں کے جو معاملات ہیں ان سے میں یہ چیز آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں بڑے خوبصورت انداز میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 4000 سال تک ان ارواح کو اپنی دیدار سے منور کیا، ان کو خوبصورتی سے پالا پوسا، سارا سب کچھ، اس کے بعد میں نے یہ پوچھا کہ الستو بربکم، تو تمام روحوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ مالک تو ہمارا، قالوا کہہ دیا انہوں نے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سنا، تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانتے تھے سارے معاملات کو، تو اللہ نے اس وقت ان کا ایک ٹیسٹ لیا ارواح کا۔ تو روحوں، اگر تمام جتنی بھی ارواح تھیں اس روز ازل جس میں آپ کی میری ازل سے لے کر آخر تک جتنی بھی روحیں تھیں، ان تمام روحوں کو ہم 10 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ وہ 10 حصے، ساری کی ساری روحیں ٹوٹل 10 حصے ان کے ہو گئے۔ تو اس 10 حصوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بائیں دستے قدرت پہ ان کو دنیا دکھائی۔ دنیا کی جو لذات و معاملات ہیں، دنیا کی جو ایک کیونکہ نئی چیز تھی نا روحوں کے لیے، وہ تو صرف فقط اللہ کا دیدار ہی کر رہے تھے۔ جب اللہ نے ان کو بائیں دستے قدرت پہ دنیا اور دنیا کے عیش و آرام اور معاملات، یہ چیزیں کھول کے دکھائیں، تو وہ جو 10 حصے پوری روحیں کھڑی تھیں، ان 10 حصوں روحوں میں سے 9 حصے بھاگ کر دنیا کی طرف انہوں نے رغبت کی اور دنیا کی طرف چلے گئے۔ جب وہ روحوں نے رغبت کی دنیا کی طرف، تو اس وقت جو تھا شیطان، اس نے بڑے نعرے لگائے، یہ جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، حسد، تکبر، بلا بلا بلا، سارے جتنے بھی ہماری دنیا کے اندر موسٹلی جو ہوتے ہیں ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں، ان کے اس نے نعرے لگائے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو بھی دنیا دار ارواح ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کا بالقطع کوئی خیال نہیں کرتی۔ جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، حسد، قتل، زنا، ہر قسم کا جو ہے وہ گناہ، اس کو وہ کرنے سے کوئی گریز نہیں کرتے، کیونکہ ان نے ازل میں ہی دنیا کی طرف رغبت کر لی۔ اچھا، یہ تو اب 9 حصوں میں سے ایک حصہ رہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے بندو، اے میری پیارے ارواح، تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مالک، ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تیرا دیدار کر کے اتنا زیادہ تجھ سے محبت کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں صرف تو ہی چاہیے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، اس ایک حصے کو اگر ہم دوبارہ سے، ایک حصہ وہ رہ گیا تھا، اس ایک حصے کو دوبارہ سے 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں دستے قدرت پہ جنت دکھائی۔ جنت کی حوریں، قصوریں، باغات، نہریں، بہت سے جو بھی جنت کے سارے معاملات ہیں۔ جب وہ اتنی خوبصورت جنت دکھائی گئی، تو جو ابھی کچھ دیر پہلے جن ارواح نے بڑا دعویٰ کیا تھا اللہ سے محبت کا، تو انہوں نے کیا کیا، ان میں سے بھی اب وہ جو 10 حصے کھڑے تھے، ان میں سے بھی 9 حصے جنت کی طرف چلے گئے، رغبت کی وہاں چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے تقوی کے بلند باغ جو ہے نا دعوے وہاں پہ بلند کیے، اور وہ واقعی بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز میں شریعت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرم، لیکن ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کی جو سمجھ لیں منزل اور مقصود ہوتا ہے،
وہ جنت ہوتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قربتیں، ان کی مقصود اللہ کی ذات نہیں، فقط اللہ کی دی ہوئی صفات، یعنی کہ مخلوق جو ہے، اب یہ جنت بھی تو اللہ کی مخلوق ہوئی نا، ان کی وہ ساری کی ساری جو مین ان کا جو سمجھ لیں مقصود اور منزل ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے، جنت کی حوریں قصوریں ہوتی ہیں، اس طرح کی ان کی اللہ کی ذات سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں مقام، کشف، معاملات، یہ چیزیں بہت بڑے بڑے اعلیٰ مقامات اللہ کے ہاں، یہ چیزوں کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے دلوں میں بسی ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ اس دن جنت کی طرف چلے گئے۔ اب پھر ایک حصہ رہ گیا، اب یہ بہت مائنر سا حصہ رہ گیا، کیونکہ اب وہ پہلے 10 حصے، پھر اس میں سے بھی ایک حصہ رہا، پھر اس کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ۔ اب ایک حصہ رہا۔ اللہ نے پوچھا، اے میرے بندو، اے میرے پیاری روحو، تمہیں کیا چاہیے؟ ایک جنت جو دنیا تھی میں نے دکھا دی، یہ میں نے جنت بھی دکھا دی، اب اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا بس تم بتا دو اب تمہیں کوئی چاہیے تو بھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں مالک، کیونکہ ہم تیرا دیدار کر چکے ہیں، ہم تیرے ساتھ محبت کر بیٹھے ہیں، ہمیں فقط تو ہی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان جو اب ایک حصہ رہ گیا، تو اس ایک حصے کو بھی اگر ہم 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو اس 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اللہ نے، اور پھر کیا کیا؟ ان کے اوپر آزمائشوں، آلائشوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے ان کے اوپر ڈالا گیا۔ جب ایسا معاملہ ان کے اوپر کیا گیا تو ان جو 10 حصہ اب بنایا تھا چھوٹے سے حصے کو، ان میں سے بھی 9 حصے بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ کیونکہ اب وہ اللہ کے ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے اس آزمائشوں میں۔ وہ کبھی ہو سکتا ہے وہ شاید جنت کی طرف بھاگے ہوں، ہو سکتا ہے وہ دنیا کی طرف بھاگے ہوں، فقط وہ بھاگ گئے، وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہے۔ اور جب وہ قائم نہیں رہے تو ان میں سے اب 9 حصے بھاگے، ایک حصہ جو تھا وہ بہت مائنر سا حصہ وہاں پہ رہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ پوچھا کہ اے میرے بندو تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے اتنی آزمائشیں بھی ڈالنی، جو دنیا دکھائی تم ادھر نہیں گئے، جنت دکھائی تم ادھر نہیں گئے، تم پہ آزمائشیں ڈالی تم پھر بھی نہیں لے، تمہیں چاہیے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا مالک تو ازل سے لے کر آخر تک بھی ہمیں اگر اسی طرح کی آزمائشوں میں ڈالے رکھنا، پھر بھی ہم تیرا دیدار کر بیٹھے ہیں، ہمیں تیرا اتنا تجھ سے عشق ہو گیا، ہمیں فقط تو ہی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے۔ تو یہ وہ گروہ تھا جو اللہ کا مخلص گروہ تھا۔ تو آج ہم اپنا انیلسس کریں، ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم کہاں لائے کر رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا داروں میں لائے کر رہے ہیں؟ کیا ہماری دل میں دنیاوی خواہشات اور لذات، دنیا میں بڑا گھر، دنیا میں بینک بیلنس، دنیا کی جو عیش و عشرت کے لیے کیا ہمارا دل کرتا ہے؟ کیا ہماری روح اس طرف رغبت کرتی ہے؟ اگر اس طرف رغبت کر رہی ہے تو جان لو تم دنیا دار تھے، ازل سے دنیا دار تھے۔ اگر تمہارا دل آج بھی حور و قصور اور جو تمہاری اگر کسی بھی اللہ کی جو کی ہوئی عبادت کے پیچھے اگر تمہارا کوئی مقصد ہوتا ہے، تم اس میں کوئی جنت، دوزخ، ثواب، گناہ، اس طریقے کے معاملات میں پڑھتے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی نقطے کو سمجھایا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے غافل جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کہ بھئی دیکھیں، اگر ہماری مقصدیت ہماری اللہ کی کسی بھی عبادت، کسی بھی اللہ کے کام کے پیچھے ہماری کوئی اگر مقصدیت ہے، ہم اس سے کوئی حب جا لینا چاہتے ہیں، ہم لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا نیک پارسا سمجھیں، یا ہمیں اس کے عوض اللہ سے بھی ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی جو سوچ پالی ہوئی ہے، تو پھر جان لیں کہ آپ کی اس چیز کے اندر خلوص نہیں ہے۔ وہ جو مخلصین کا ورڈ اللہ نے کہا، وہ مخلصین کے ورڈ کے اوپر آپ پورے نہیں اتر رہے، تو ہمیں یہاں پہ اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا جو ہمارے پاس نمبر تھا نا، جو تیسرے نمبر کے لوگ تھے، جو تیسری کیٹیگری میں جو لوگ فال کرتے تھے، وہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا۔ اب اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہو گیا، اب جب دعویٰ ہوا تو پھر آزمائشیں آلائشیں بھی آئیں۔ کیوں؟ نہ دنیا کی طرف گئے نہ جنت کا، بات انہوں نے اللہ سے محبت کے دعوے کی کر دی۔ تو اب تو یہ لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان پہ پھر آزمائشیں آتے ہیں تو پھر یہ بھاگتے ہیں۔ جب یہ بھاگتے ہیں تو نہ یہ پھر جنت کی طرف پراپر جا پاتے ہیں، نہ یہ دنیا کی طرف جا پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یعنی کہ نہ سنم ملا نہ وصال یار، ٹھیک ہے، کہ نہ دنیا ملی اور نہ ہی اللہ کی ذات ملی، نہ ہی جنت ملی، نہ کچھ ملا، اس طرح کے معاملات ان کے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ مخلصی کے ساتھ چلنے کے دعوے پہ آ چکے ہیں تو پھر ہمیں بڑے ہی پراپر وے کے ساتھ اللہ کی ذات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا، ہم نے مخلص بننا ہوگا، چاہے جس طرح کا بھی غم آئے، جس طرح کی بھی پریشانی آئے، جس طرح کا بھی معاملہ ہو، بھائی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ ہماری منزل اللہ ہے، تمہارا کام فقط کوشش کرنا ہے، باقی اس کا رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی راہ پہ ہونا، اللہ کی راہ پہ جو ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔